بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں عبادات کی، دین اسلام کے اعمال کی اہمیت بتاتے ہیں۔ ہمیں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ان تعلیمات کو پڑھیں، سنیں، متاثر ہوں، لوگوں کو سنائیں۔ یہ اللہ اور اللہ کے انبیاء کا کام ہے، صحابہ کا کام ہے، اللہ کے نیک لوگوں کا کام ہے، علماء کا کام ہے کہ لوگوں کے دلوں میں دین کی، دین کے اعمال کی، اخلاق کی، دینی معاملات کی، دینی عقائد کی، دینی نظریات کی، عبادات کی اہمیت پیدا کرتے ہیں۔ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ناسمجھی کی وجہ سے، بے خیالی کی وجہ سے اس کا الٹ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دین اسلام کی تعلیمات کو، قرآن کریم کو، شریعت کو، روزے کو، نماز کو، حج کو، زکوٰۃ کو، صدقہ خیرات کو، علماء کو معاذ اللہ برا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں منفی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً کچھ لوگ کہہ رہتے ہیں کہ جی نماز کی کوئی ضرورت نہیں، سب تو حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ادا کرے۔ یہ غلط بات ہے۔ بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی دین کا حکم ہے، اور نماز پڑھنا بھی دین کا حکم ہے، دونوں کام کرنے چاہیے۔ تو اس میں نماز کی نفی کر دینا درست نہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت بھی بعض لوگ روزے کے خلاف، رمضان کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً بعض لوگ معاذ اللہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ سے روزہ رکھنے سے تو راضی نہیں ہوتے، اللہ کو راضی کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ بھائی بہت سے طریقے ہیں، اللہ نے، اللہ کے رسول نے خود بتائے ہیں، ان میں سے روزہ بھی ایک طریقہ ہے۔ روزہ فرض چھوڑ کے بھی ایک مسلمان اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ اگر باقی فرائض ادا کر رہا ہے اور یہ فرض ادا نہیں کرتا تو اللہ اس سے ناراض ہوں گے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آج روزہ کون رکھتا ہے، یعنی آج اکثر لوگ روزہ رکھتے ہی نہیں، لہٰذا ہم بھی نہیں رکھیں گے۔ تو یہ بات سن کر بھی لوگوں کی غلط ذہن سازی ہوتی ہے کہ جی آج روزہ کوئی نہیں رکھتا، یا بہت کم لوگ رکھتے ہیں، لہٰذا میں بھی نہیں رکھتا۔ اسی طرح بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی روزہ تو بہت نیک لوگ رکھتے ہیں، ہم جیسے گنہگار کہاں رکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی غلط بات ہے۔ گنہگار اللہ کی ساری نعمتوں سے مستفید ہوتا ہے، اب کوئی معقول عذر نہیں ہے تو روزہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ رکھ سکتا ہے وہ، اللہ کا اسے حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ جو رکاوٹ روزے میں ہو، مثلاً ذرا بھوک لگتی ہو، پیاس لگتی ہو، انسان اس کا حل سوچے، اپنے معالج سے مشورہ کرے۔ خاص طور پہ جو بالکل صحت مند نوجوان ہے، بہت بوڑھا نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، روٹی اور پانی کھانے پینے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا وہ، تو یہ اس کا عذر معقول بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ روزہ آج کوئی نہیں رکھ سکتا، روزہ بہت مشکل ہے، طبیعتیں بڑی کمزور ہیں اور صحتیں بہت کمزور ہیں، یہ تو نیک لوگ رکھتے ہیں۔ یہ سب باتیں وہ ہیں کہ جو سننے والے کے دل سے روزے کی عظمت، رمضان المبارک کی عظمت کو ختم کرتی ہیں۔ تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف باتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص معذور بھی ہو، روزہ نہ رکھ سکتا ہو یا رکھتا نہ ہو غفلت سستی کی وجہ سے، تو پھر بھی وہ یہ کہے کہ یہ رمضان کا روزہ رکھنا چاہیے، اس کی بڑی برکات ہیں، بڑے فوائد ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا، ایسے بڑی حکمتیں ہیں، بڑے فائدے ہیں، اسے یہ کہنا چاہیے۔ اور اس کی نفی کرنا، ایسی باتیں کرنا جس سے لوگوں کے دل سے عظمت ختم ہو جائے، تو کافروں کا طریقہ ہے، غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ لوگوں کے دل میں دینی تعلیمات کے بارے میں، دین کے بارے میں، دین کے فرائض واجبات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کریں۔ تو اس لیے ہمیں ناسمجھی کی وجہ سے ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ایسا کام کریں جس سے دین کی تعمیر ہو، دین کی بلندی ہو، دین زندگیوں میں زندہ ہو اور لوگ اعمال پہ کھڑے ہوں۔ ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر خود عمل نہیں کر رہے تو پھر اس کو دوسروں کے نہ کرنے کی جواز کی دلیل نہیں بنانا چاہیے۔ یہ بڑی سنگین غلطی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کافروں کے بارے میں فرمایا یصدون عن سبیل اللہ، کہ وہ لوگ اللہ کے راستے سے اور دین سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یستہزئون، مذاق اڑاتے ہیں، یکفرون، وہ دینی کاموں کا انکار کرتے ہیں، دین کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ بری خصلتیں غیر مسلموں کی ہیں۔ ایک مسلمان میں خصلتیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کو ترغیب دینی چاہیے، اور جو مسلمان ایسی بات کرے اس کو نرمی سمجھانا بھی چاہیے کہ آپ کی یہ بات درست نہیں ہے۔ آج مسلمان جیسے نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، آرام کرتے ہیں،
دنیا کی اور نعمتیں مجھ سے مستفید ہوتے ہیں تو روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور رکھتے بھی ہیں۔ بہت سے ایسے بیمار اور معذور بھی ہوتے ہیں جو تکلیف میں ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کے دل میں اس کی عظمت تھی، اسی وجہ سے صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام سفر میں تھے اور گرمی بہت شدید تھی کہ اس وقت سفر ہوتا بھی اونٹوں پہ گھوڑوں پہ ہوتا تھا، کوئی دھوپ کو روکنے والی چیز بھی نہیں ہوتی تھی، بہت اچھے کپڑے بھی ان کے پاس نہیں ہوتے تھے، تو صحابہ کرام روزے سے تھے اور کچھ صحابہ کرام گرمی کی شدت کی وجہ سے گر گئے۔ تو حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ بتایا کہ یا رسول اللہ روزے سے تھے اور اس کی شدت کو برداشت نہ کر سکے اس لیے بے ہوش ہوئے گر گئے ہیں۔ دیکھیں یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا، یہ جذبہ تھا ان کا، نہ یہ کہ آدمی سہولیات سے مستفید بھی ہو رہا ہو، موسم بھی مناسب ہو اور اسے کوئی بڑی بیماری بھی نہ ہو، کمزوری بھی نہ ہو، صحت مند ہو، پھر روزہ بھی نہ رکھے اور دوسروں کو لوگوں کو روزے سے متنفر بھی کرے، منفی باتیں کرے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔